ایران نے امریکی اہداف اور اسرائیلی شہروں پر نیا جوابی حملہ کر دیا۔ 64ویں لہر میں اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ، ہائفا ریفائنری اور ریشون لیزیون پر خرم شہر اور خیبر شکن سمیت بھاری بھرکم میزائلز داغ دیے گئے۔ ایرانی پاک گیس فیلڈ پر حملے کے بعد خطے کی توانائی کی تنصیبات پر جوابی حملے۔ سعودی عرب کی یانبو بندرگاہ پر ڈرون ریفائنری پر جا لگا۔ کویت کی 2 آئل ریفائنریز پر بھی میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ متحدہ عرب امارات میں حبشان گیس تنصیبات اور باد آئل فیلڈ پر میزائلز کا ملبہ آ کر گرا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ سینٹرل کمانڈ نے ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنانے کی فوٹیج جاری کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے ایرانی بحری طاقت ختم کی جا رہی ہے۔ مشرقی وسطی میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے بعد قیمتوں میں پھر سے اضافہ۔ برینٹ کروڈ $118 فی بیرل تک جا پہنچی، $114 کے قریب موجود۔ امریکی خام تیل بھی $97 فی بیرل کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 3 سال کے بعد ریکارڈ اضافہ، گیس 140% مہنگی ہو گئی۔ امریکہ کے سب سے جدید اور دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز جیرالڈ فورڈ کی نئی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ جہاز کو بحر ہند کی جانب جاتے دیکھا گیا۔ جہاز کو آگ لگنے کے بعد یونانی جزیرے لے جایا جائے گا۔ ملک میں 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کے اجراء کی تقریب۔ 5G اسپیکٹرم لائسنس کی انتہائی شفاف انداز میں نیلامی کی گئی۔ وزیر اعظم کا خطاب۔ جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت، زراعت اور IT سیکٹرز میں ایک سنگ میل قرار۔ آنے والے چند ماہ میں انٹرنیٹ کا مجموعی معیار بہتر ہوگا۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کا 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کی تقریب سے خطاب۔ 5G کی رفتار 50 Mbps سے شروع ہوگی۔ 4G کی سپیڈ بڑھا کر 20 Mbps کر دی گئی۔ چیئرمین PTA کی بریفنگ۔ کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مذہبی جذبات تشدد بڑھانے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فقہ جعفریہ کے علماء کرام سے ملاقات میں گفتگو۔ کراچی میں بارش اور آندھی سے 19 افراد جاں بحق، 16 زخمی۔ لیاقت آباد سمیت مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ ساحلی مقامات پر کئی کچے گھر گر گئے۔ مکین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ اور عید سر پر آ گئی، بازاروں میں خریداری عروج پر۔ کسی کو مہندی، کسی کو چوڑیوں کی خریداری کے فکر۔ کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پر رش۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے لیے ایک اور قیامت کی رات۔ تل ابیب میں کئی رہائشی علاقے اور سرکاری دفاتر پر کلسٹر میزائل کی بارش۔ بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائل گرنے کے بعد کئی طیاروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کی 24 گھنٹوں میں 177 افراد زخمی ہونے کی تصدیق۔ کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مذہبی جذبات تشدد بڑھانے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فقہ جعفریہ کے علماء کرام سے ملاقات میں گفتگو۔ کراچی میں بارش اور آندھی سے 19 افراد جاں بحق، 16 زخمی۔ شاہراہوں سے درخت، سائن بورڈز ہٹا کر راستے کھول دیے گئے۔ کمشنر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ پیش کر دی۔ اور عید سر پر آ گئی، بازاروں میں خریداری عروج پر۔ کسی کو مہندی، کسی کو چوڑیوں کی خریداری کے فکر۔ کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پر رش۔ ملک میں 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کے اجراء کی تقریب۔ 5G اسپیکٹرم لائسنس کی انتہائی شفاف انداز میں نیلامی کی گئی۔ وزیر اعظم کا خطاب۔ جدید ٹیکنالوجی کا فروغ، صنعت، زراعت اور IT سیکٹرز میں سنگ میل قرار۔ آنے والے چند ماہ میں انٹرنیٹ کا مجموعی معیار بہتر ہوگا۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کا 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کی تقریب سے خطاب۔ 5G کی رفتار 50 Mbps سے شروع ہوگی۔ 4G کی سپیڈ بڑھا کر 20 Mbps کر دی گئی۔ چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی کی بریفنگ۔ ایرانی پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد خطے کی توانائی تنصیبات پر جوابی حملے۔ سعودی عرب کی یانبو بندرگاہ پر ڈرون ریفائنری پر جا لگا۔
कुवैत के 2 ऑयल रिफाइनरियों पर भी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के बाद आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात में हबशान गैस तनसीबात और बाबे ऑयल फील्ड पर मिसाइल्स का मलबा आन गिरा। मशरिक़ वुस्ता में तेल की तनसीबात पर हमलों के बाद कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड $118 फी बैरल तक पहुंचकर $114 के करीब मौजूद। अमरीकी खाम तेल के $97 फी बैरल के आसपास ट्रेड। बरतानिया में गैस की कीमतों में 3 साल के बाद रिकॉर्ड इजाफा। गैस 140% महंगी हो गई। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के लिए एक और कयामत की रात। तल अवीव में कई रिहायशी इलाके और सरकारी दफातर पर क्लस्टर मिसाइल की बारिश। बन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरने के बाद कई तैयारों में आग भड़क उठी। इसराइल की 24 घंटों में 177 अफराद जख्मी होने की तस्दीक। किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फ़िक़्ह जाफरिया के उलमा कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कराची में बारिश और आंधी से 19 अफराद जाम हक, 16 जख्मी। शाहराहों से दरख्त, साइन बोर्ड्स हटाकर रास्ते खोल दिए गए। कमिश्नर ने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। और ईद सर पर आ गई। बाजारों में खरीदारी उरूज पर। किसी को मेहंदी, किसी को चूड़ियों की खरीदारी की फिक्र। कपड़ों और जूतों की दुकानों पर रश। मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की इजरा की तकरीब। 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की इंतहाई शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। वजीर आजम का खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग। सनत, ज़राअत और IT सेक्टर्स में संगे मील करार। आने वाले चंद माह में इंटरनेट का मजमूई मयार बेहतर होगा। वफाकी वजीर शहज़ा फातिमा का 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की तकरीब से खिताब। 5G की रफ्तार 50 Mbps से शुरू होगी। 4G की स्पीड बढ़ाकर 20 Mbps कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी की ब्रीफिंग। ईरानी पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद खित्ते की तवानाई तनसीबात पर जवाबी हमले। सऊदी अरब की यांगो बंदरगाह पर ड्रोन रिफाइनरी पर जा लगा। कुवैत के 2 ऑयल रिफाइनरियों पर भी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के बाद आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात में हबशान गैस तनसीबात और बाबे ऑयल फील्ड पर मिसाइल्स का मलबा आन गिरा। मशरिक़ वुस्ता में तेल की तनसीबात पर हमलों के बाद कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड $118 फी बैरल तक पहुंचकर $114 के करीब मौजूद। अमरीकी खाम तेल के $97 फी बैरल के आसपास ट्रेड। बरतानिया में गैस की कीमतों में 3 साल के बाद रिकॉर्ड इजाफा। गैस 140% महंगी हो गई। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के लिए एक और कयामत की रात। तल अवीव में कई रिहायशी इलाके और सरकारी दफातर पर क्लस्टर मिसाइल की बारिश। बन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरने के बाद कई तैयारों में आग भड़क उठी। इसराइल की 24 घंटों में 177 अफराद जख्मी होने की तस्दीक। किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फ़िक़्ह जाफरिया के उलमा कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कराची में बारिश और आंधी से 19 अफराद जाम हक, 16 जख्मी। शाहराहों से दरख्त, साइन बोर्ड्स हटाकर रास्ते खोल दिए गए। कमिश्नर ने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। और ईद सर पर आ गई। बाजारों में खरीदारी उरूज पर। किसी को मेहंदी, किसी को चूड़ियों की खरीदारी की फिक्र। कपड़ों और जूतों की दुकानों पर रश। मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की इजरा की तकरीब। 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की इंतहाई शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। वज़ीर आज़म का खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग। सनत, ज़राअत और IT सेक्टर्स में संगे मील करार। आने वाले चंद माह में इंटरनेट का मजमूई मयार बेहतर होगा। वफाकी वजीर शहज़ा फातिमा का 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की तकरीब से खिताब। 5G की रफ्तार 50 Mbps से शुरू होगी।
4G کی سپیڈ بڑھا کر 20 Mbps کر دی گئی. چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی کی بریفنگ. ایرانی پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد خطے کی توانائی تنصیبات پر جوابی حملے. سعودی عرب کی یانگو بندرگاہ پر ڈرون ریفائنری پر جا لگا. کویت کے 2 آئل ریفائنریوں پر بھی میزائل اور ڈرونز حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی. متحدہ عرب امارات میں حبشان گیس تنصیبات اور باب آئل فیلڈ پر میزائلز کا ملبہ آن گرا. مشرق وسطی میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے بعد قیمتوں میں پھر سے اضافہ. برینٹ کروڈ $118 فی بیرل تک پہنچ کر $114 کے قریب موجود. امریکی خام تیل کے $97 فی بیرل کے آس پاس ٹریڈ. برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 3 سال کے بعد ریکارڈ اضافہ. گیس 140% مہنگی ہو گئی. ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے لیے ایک اور قیامت کی رات. تل ابیب میں کئی رہائشی علاقے اور سرکاری دفاتر پر کلسٹر میزائل کی بارش. بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائل گرنے کے بعد کئی طیاروں میں آگ بھڑک اٹھی. اسرائیل کی 24 گھنٹوں میں 177 افراد زخمی ہونے کی تصدیق. کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا. مذہبی جذبات تشدد بڑھانے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فقہ جعفریہ کے علماء کرام سے ملاقات میں گفتگو. کراچی میں بارش اور آندھی سے 19 افراد جاں بحق، 16 زخمی. شاہراہوں سے درخت، سائن بورڈز ہٹا کر راستے کھول دیے گئے. کمشنر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ پیش کر دی. اور عید سر پر آ گئی. بازاروں میں خریداری عروج پر. کسی کو مہندی، کسی کو چوڑیوں کی خریداری کی فکر. کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پر رش.